اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 سے ہم ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 79 اور 80 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے انبیاء بھیجے انسانوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے محبت کی اور اپنی محبت اور اپنی رحمت کے لیے اس نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اور اس ہدایت کے لیے اس نے انسانوں میں سے ہی کچھ ہستیوں کو منتخب کیا اور پھر ان پر اپنا علم اور ان پہ حکمت کو کھول دیا اور ان کو معجزات عطا کیے اور ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے جب انسان میں سے ایک منتخب کیا اور اس کو ہدایت دے دی، عقل و دانش دے دی، حکمت دے دی، جو کہ عام انسانوں سے بہت بلند پائے کی تھی۔ انسان تو تھے لیکن انسان کے پیکر کا ایک اعجاز تھے، ایک کمال تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی، کوئی بھی نبی یہ دعویٰ کرے کہ وہ رب ہے، یا کوئی نبی یہ تعلیم دے کہ اللہ کے فرشتے رب ہیں، یا رب کا شرک وہ نبی کہے کہ ایسا ہے؟ تو یہ کسی بھی نبی کی یہ تعلیم نہیں کہ وہ خدا ہے، وہ رب ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں پر یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو مخاطب کیا ہے۔ تو عیسائیوں نے جو ڈاکٹرین آف ٹرینٹی، عقیدہ تثلیث جو بنا لیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی ایسی تعلیم نہیں دی تھی۔ انہوں نے کہیں بھی بائبل اور تورات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ رب کا کوئی شریک یا پھر کسی بھی دوسری ہستی کو رب مانا جائے۔ تو ڈاکٹرین آف ٹرینٹی کا جو ہے ٹرینڈ جو پیک پر پہنچا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد، یعنی 48 to 64 AD کے درمیان۔ AD یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے، ان کے انتقال کے تقریباً 48 ایئرز کے بعد جو ہے، ایک سینٹ پال نامی جو تھے شخص، انہوں نے اس کو جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اس کو اتنا پروموٹ کیا کہ اس کے بعد یہ عقیدہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جو ہے اس میں ٹوٹل جو ہدایات تھیں، جو تعلیمات تھیں کرسچینٹی کی، اس میں رد و بدل کر دیا گیا۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں قرآن پاک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا کہ ان کے بعد یا ان کے علاوہ کوئی بھی نبی اگر یہ آ کر جو ہے یہ بات کا اقرار کرے، اس بات کی تصدیق کرے کہ جو کلام ان پہ نازل ہوا وہ بالکل درست ہے، اس کلام کی تصدیق کرتا ہو اور جو ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہو، تو اس نبی کو نہ صرف یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے بلکہ اس کی مدد کی جائے۔ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی جو ہے پیش گوئی کی، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ انہوں نے یہ تصدیق کی کہ اب اللہ کا دین، اللہ کا کلام مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین، آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ بات کا اقرار کیا، اپنے کلام میں اس بات کا ذکر کیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجے گا، اور نبی آئیں گے جو اس کلام کی، ان کی ہدایت کی تصدیق کریں گے۔ اب انہی آیات کو ہم قرآن پاک کی زبان میں سنیں گے۔ آیت نمبر 79، کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی کوئی نبی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میں رب ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو۔ ربانی یا ربائی جو ہے یہ یہودیوں کے عقیدے میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اور تورات کی تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو، اور وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ یعنی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو اپنا رب بنا لیا جائے، جیسا کہ ڈاکٹرین آف ٹرینٹی، عقیدہ تثلیث میں عیسائیوں نے یہ چیز شامل کر لی کہ خدا کے 3 روپ ہیں، رب کے 3 روپ ہیں۔ ایک تو رب تعالیٰ خود، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا روح مقدس جبرائیل امین علیہ السلام یا ہولی اسپرٹ۔ تو
کسی فرشتے کو وہ رب کا جو ہے روپ نہیں کہے گا، رب کا حصہ نہیں کہے گا، یعنی اس کو رب نہیں مانے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ مسلم کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا، تابع فرما۔ تو جس بھی نبی نے اللہ کی ہدایات لوگوں تک پہنچائیں، انہوں نے ان ہدایات کو، اس ایمان کو قبول کیا، وہ سب کے سب مسلم ہیں، چاہے ان کا دین کوئی ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کسی بھی نبی کے پیروکار جو اللہ کی ہدایت پر ایمان لے آئے، وہ سب کے سب مسلم ہیں۔ اس کے بعد آخری نبی پر آ کر جو ہے یہ دین، خاص طور پر اس کو ہم دین اسلام کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اسلام کا نام صرف اور صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ہی کہا جا رہا ہے، ادروائز جس نے بھی اللہ کی ہدایت کی، اطاعت کی، وہ سب کے سب قرآن کی زبان میں مسلم ہے۔ آیت نمبر 81، یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت، دانش سے نوازا، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یعنی تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا اور انبیاء نے اپنے پیروکاروں سے یہ عہد لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ ہے نا، اللہ کا عہد ان تمام ایمان والوں سے تھا کہ آئندہ آنے والے نبی کو یا اگلے آنے والے نبی کو ماننا ہوگا اور اس کی تصدیق جو ہے، اسی کلام کی جو تصدیق کرے اس پر ایمان لانا ہوگا، اور یہ انہوں نے اپنے کلام میں عہد کیا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پکڑ کی کہ ایک عہد کیا اور اس سے پھر گئے، اور جو عہد سے پھر جائے وہ فاسق کہلاتا ہے۔ یعنی عہد سے پھر جانے والے لوگ، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ فاسق ہیں، وہ جھوٹے ہیں جو اپنے اس عہد سے، اس ایمان سے پھر گئے۔ آج کی گفتگو یہاں تک ختم ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔